بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے بندو، پہلے یہ بیان سنو، پھر میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ دیکھیے، جو حدیث میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص میری قبر پر حاضر ہو کر مجھ پر درود بھیجتا ہے میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، اور بقیہ ساری امت کے درود جو ہے وہ مجھے پہنچا دیے جاتے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بس اتنی ہی بات کے اوپر آپ بھی جو حضور نے فرمایا ہے اپنا ایک یقین رکھیے۔ اب اس سے آگے پھر یہ کیسے ہوتا، وہ کیسے ہوتا، کروڑوں انسانوں کے درود کیسے پہنچا دیے جائیں گے، تو حضور جو سنتے رہیں گے تو اور تو کوئی کام ہی نہیں پھر کر سکتے۔ وہ عالم برزخ میں ہے یا قبر میں ہے، یہاں سنتے ہیں یا وہاں سنا دیا جاتا ہے، کوئی وائرلیس لگا ہوا ہے یا قبر ہی میں بیٹھے ہوئے حضور خود سن رہے ہیں۔ یہ چیزیں خدا کے لیے، یہ مسئلے کہ جن کو شریعت نے نہیں کھولا، حضور نے نہیں بیان کیا، ان چیزوں میں مت پڑیے بھی۔ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں مل جائے بس اس حد تک اپنے آپ کو اللہ خیر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کا جواب۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ دیکھا ہے، ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی اس جھوٹی روایت کے اوپر، اس منکر روایت کے اوپر کہتے ہیں یقین کر لیجئے، یقین کر لیجئے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں الوسیلہ مقام پر زندہ ہیں، بخاری کی روایت کے اندر آ گیا، اور قرآن میں آ گیا قیل ادخل الجنہ، صاحب یاسین کے بارے میں کہ شہید جو ہیں وہ جنت میں زندہ ہیں۔ مسلم کی روایتوں کے اندر، بخاری کی روایتوں کے اندر بھی شہدائے احد کے بارے میں آ گیا کہ وہ جنت میں زندہ ہیں، عرش الہی کے نیچے قندیلیں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں سونے کے، وہاں آ کے بسیرا کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب فرما رہے ہیں کہ اس قبر کے اندر سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، کہتے ہیں بس یہاں تک رکھو، اس سے آگے تفصیل نہ جانو جس کو نبی علیہ السلام نے نہیں کھولا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا کام یہاں ہی پورا ہو گیا، شیطان کا کام یہاں ہی پورا ہو گیا، اس امت مسلمہ کو شرک کے اندر مبتلا کر کے اب آگے تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ، اسی لیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو ہیڈنگ باندھا کہ حیات النبی فی القبر کا عقیدہ، یا سمائے موتا کا عقیدہ، مردوں کے سننے کا عقیدہ، یہ شرک کی جڑ ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر اسرار جب کچھ عرصے کے لیے وہاں کراچی گئے تھے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو وہاں جب ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شرک کا رد کرتے تھے، چاہے وہ شاہ ولی اللہ کے شرک ہوں، وہ صوفیوں کے شرک ہوں، اور مجدد الفسانی کے ہوں، امام غزالی کا ہو، اور احمد بن حنبل کے، ابن تیمیہ، ابن قیم، جو قبر پرستی کے سارے شرک کے اندر مبتلا تھے، جس کی تائید کرتے ہیں توصیف الرحمان راشدی اور یہ علی انجینئر صاحب، اور یہ معراج جو وہاں سے مکے سے بولتے ہیں، اور جتنے دوسرے ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھیے۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حتیٰ کہ وہاں سعودی ہوں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب یہی عقیدہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روح واپس آ جاتی ہے، نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، اور ان جھوٹی روایتوں سے یہ متاثر ہو کے ڈاکٹر اسرار انہوں نے بھی یہ عقیدہ بنا لیا ہے۔ صرف ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کا شدت کے ساتھ رد کیا ہے، اور کفر کا فتویٰ لگایا ایسے سارے لوگوں کے اوپر کہ جو نبی علیہ السلام کو سننے والا سمجھتے ہیں، اس قبر کے اندر جواب دینے والا سمجھتے ہیں، ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، وہ شرک کے اوپر ہیں، اور ایسے لوگوں کو امام بنانا یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے، اللہ کے وقار کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ اور اب یہ امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق بھی نہیں رہے۔ اب پتہ چلا ہے ہم ان کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں، جب عقیدے کی خرابی، جب قائد ہی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور دوسروں کی نہیں، ہم نے اپنی جماعت کے، جب محمد حنیف کے اندر یہ شرک آیا سجدہ تعظیمی کا، تو اس کے اوپر بھی ہم نے وہی اصول اپلائی کیا ہے۔ پہلے سمجھایا، 6-7 مہینے اس کو سمجھاتے رہے، 7-8 مہینے، جب نہیں مانا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو للکارا ہے، ان سارے لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ کے بندو، یہ سجدہ تعظیمی بھی، جس کو یہ ڈاکٹر اسرار بھی سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر یہ مبتلا تھے، علی انجینئر بھی اس شرک کے اندر مبتلا ہیں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، اور جتنے یہ منور سلطان ہوں، قاری خلیل الرحمان ہوں، عبداللہ عمر دورانی ہوں، جتنے بھی ہیں، یہ اس شرک کے اندر یہ سارے مشترک ہیں۔ تو یہ سب کا شرک ہے اللہ کے بندو، کہ یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ہو کہ پورا خاندان کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، حالانکہ وہ سجدہ ریزی اللہ کے سامنے تھی، مسجود اللہ تھا، پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا تھا۔
یہ قرآن کا مضمون ہے۔ یہ امام بخاری بھی اسی انداز سے لائے ہیں روایت۔ اور دوسری یہ بات ہے، یہ جو کہ اعمال پیش ہوتے ہیں ہمارے، کہتے ہیں درود کے ہوں یا دوسرے ہوں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتے ہیں، یہ شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ اللہ کے بندوں۔ ہمارے سارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کہیں کہا گیا، وَإِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ کہا گیا، وَيُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ تمام کے تمام اعمال ہمارے، اور یہ درود جس کو اللہم صلی علی محمد، یہ دعا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، اس کا آغاز ہی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ اس کو سننے والا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، اور ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کو بھی نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، دیکھو میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، صائم ہوتا ہوں، کیونکہ انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں صائم ہوں، روزے سے ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کے اعمال بھی اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ باقی جو یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کے لیے پوری کائنات بنی ہے، کبھی سرور کائنات کہتے ہیں، کبھی حضور کہتے ہیں، کبھی سرور دو عالم کہتے ہیں، باعث خلق کائنات کہتے ہیں، یہ سارے شرک کے اوپر یاد رکھیے۔ مالک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ لیعبدون حسر کا یہ صیغہ ہے کہ صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے میں نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ انبیاء کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور نبی علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقین کیجئے سب سے زیادہ جو نمونہ ہے ہمارے لیے اللہ کی بندگی کا، وہ نبی علیہ السلام ہے، پھر صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اللہ کے بندوں۔ اس کے بعد پھر یہ شرک اور کفر کا دور شروع ہوا ہے، صوفیوں نے وہ عدم مچایا ہے، اور ان مسلکوں نے، اور سارے اس کے اندر شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، آج توحید کی آواز کہاں سے اٹھے گی؟ وہ جو کسی نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ علی انجینئر کا ایک بیان سنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مدرسے یہ اس طرح اخلاقی یعنی طور پر یہ اب وہ الفاظ بھی نہیں بولے جا سکتے جو انہوں نے بولے ہیں، اور پھر خود بھی بعد میں دوسری کسی کلپ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے خود مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ تو ان مدرسوں کے جو نکلے ہوئے ہیں اللہ کے بندوں، یا اس مسلک پرستی کے اندر جو ہے، ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھنا، یہ تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف، توحید کی طرف۔ یہ دعوت اٹھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا ساتھ دو، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ تعداد کے اوپر نہ جانا، عقائد پر فیصلہ ہونا ہے، کل قیامت کے دن ایمان عقیدے کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ اور اس وقت اگر تمہارے عقیدے کے اندر یہ شرک رہ گیا، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، عرس اور میلوں کا شرک ہو، جمہوریت کا شرک ہو، تعویذ گنڈے کا شرک ہو، امام زامن کا شرک ہو، وحدت الوجود کا شرک ہو، کوئی بھی شرک اگر ایک بھی آپ کے اندر رہ گیا، پکاروں کا شرک، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، کوئی ایک شرک بھی آپ کے اندر رہ گیا اور آپ کی موت آ گئی، تو پھر آپ نے عمرے پر عمرے کیے ہوں، حج پر حج کیے ہوں، نمازیں، تہجد گزاریاں، سارے اعمال منہ کے اوپر مارے جائیں گے، اور پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر اپنے ان اکابرین اور اپنے قائدین کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ بات کان کی ساری کھڑکیاں کھول کر سن لو اللہ کے بندوں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں، اس لیے آپ کو صحیح سچی بات بتاتا ہوں، میرا پیٹ دین کے ساتھ نہیں لٹکا ہوا ہے، کیونکہ ان سب کے پیٹ دین کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھانے کی اجرت، اذان کی اجرت، سارے اجرتی ہیں، یقین کرو دین کو بیچتے ہیں، دیندار نہیں ہیں، دکاندار ہیں۔ اللہ ان کے فریب سے انسانوں کو اپنی پناہ میں لے۔